ہم نے اس سے پہلے ایک حدیث پاک سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں فرمائی کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ برائی کو برائی سے مٹائے، یہ ممکن ہی نہیں، اور خبیث سے خبیث کو ختم، یعنی گندگی سے گندگی کو، یعنی وہ جو حرام مال جمع کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس کو ہم ختم کر لیں گے، اور کیسے اس کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جیسے حرام مال جمع کیا، اور حرام مال جمع کرنے کے بعد وہ بندہ کیا کرتا ہے، اس میں سے کہتے ہیں صدقہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بھی اچھا ہو جائے۔ تو یہ صدقہ کر لینے سے اچھا نہیں ہوتا نا، اللہ کے راہ میں خرچ کر لیتے ہیں تو اچھا ہو جائے، نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھائی ایک ایسی چیز ہے جو برائی کو مٹا سکتی ہے، اور کوئی شخص یہ چاہے کہ برائی کر کے برائی کے ذریعہ ہی برائی کو مٹایا جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور مثال کے طور پر سمجھے کہ کوئی شخص آگ لگایا اور وہ پیٹرول ڈال کے آگ لگائے، وہ چاہے کہ یہ پانی کی طرح پیٹرول ہے، یہ بھی ڈال کر کے اس کو بھی بجھا دے تو بجھ جائے گا، آگ بڑھے گی۔ تو کبھی گندگی سے گندگی کو ختم نہیں کیا جا سکتا، گندگی کو اچھائی سے ہی ختم کی جا سکتی۔ یہ حدیث پاک ہم نے سنی تھی۔ آج حدیث پاک جو ہم سننے والے ہیں آپ سنیں، اور اس حدیث پاک کو سننے کے بعد احساس ہوگا یار اتنی بڑی بات ہے یہ، سنیں۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار اولا به۔ بس حدیث پاک اتنی مختصر سے لفظی اعتبار سے شبد کے دور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، اور حضرت جابر کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے سنی بھی ہے کچھ باتیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة لحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ نبت من السحت، جو مال حرام سے بڑھا ہو، مال حرام سے اس کی پرورش پایا ہو۔ کوئی شخص حرام رقم لے کر، حرام پیسہ لے کر اس سے گوشت کھائے یا جو بھی کھائے، اور کوئی اچھی چیز کھائے کہ جس سے طاقت ملے اور جسم بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حرام مال سے پرورش پایا ہے، یعنی حرام مال کھا کر کے جسم میں لگا ہے اور وہ طاقت آئی ہے، وہ گوشت پڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہونے والا۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا ہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو لحم، پھر آپ نے فرمایا کہ کلو لحم نبت من السحت کانت النار اولا بی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا تو جائے گا کہاں وہ گوشت؟ یہ جسم کا یہ لتھڑا اگر حرام سے بنا ہے تو پھر یہ جائے گا کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ گوشت، یعنی جسم مراد لے لیں ہم کہ ہر وہ گوشت جو حرام مال سے پرورش پایا، یعنی حرام مال کھا کر کے بڑھا ہے، ہر وہ جسم جو حرام مال کھا کر کے طاقت حاصل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی چیز ہے تو وہ جہنم کی آگ اس جسم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حرام چیز کھا کر کے جسم بنایا، جس میں خون بنا اور اس سے گوشت بنا، اب وہ گوشت بڑھ گیا تو یہ اس کا حقدار کون ہے؟ اگر وہ جنت میں نہیں جائے گا تو کہیں جانا ہی تھا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے آگ اس گوشت کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس گوشت کو جہنم کے آگ جلائے۔ اب یہ بات حدیث پاک کی، کیا ہم حرام مال لائیں گھر اور اس حرام مال کو اپنے گھر میں استعمال کریں، خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو ہم کھلاتے ہیں، پھر ہمارے بچے کھاتے ہیں، ہمارے گھر والے کھاتے ہیں، ہمارے اہلیہ کھاتی ہے، یہ سب کھاتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی وہ آیت آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے کئی مرتبہ پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
یہ ہماری ذمہ داری اللہ نے دی ہے، ہمارے کندھے پر یہ ذمہ داری ہے۔ اب یہ سوچیں کہ ہم نے حرام مال لایا اور حرام مال سے اچھے اچھے کھانا کھائے، اب کھانا کھایا تو وہ کھانا تو بیکار جاتا نہیں ہے، اصول ہے کہ جو بندہ کھانا کھائے گا اس کھانا سے خون بنے گا اور بہت سارے اس کے اندر جا کے مادیات نکل کر خون بنے گا اور خون کچھ منتقل ہو کر گوشت کی طرف جائے گا اور وہی خون گوشت بنے گا۔ اللہ کی اس فرمان کو یاد رکھے، اللہ نے کہا کہ ہمیں جہنم سے خود بھی بچنا ہے، گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اور ہم حرام مال لاتے تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہم حرام کھلا رہے ہیں، ہم خود بھی کھا رہے ہیں اور گھر والوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان کہ اللہ نے کہا کہ تم بچو اور گھر والوں کو بچاؤ، تو ہم جہنم کے ایندھن خود سے بن رہے ہیں کہ ہم خود مال حرام لائیں، اور حضور نے فرما دیا کہ جو مال حرام سے بنا ہوا گوشت ہے جسم بنا وہ جنت میں تو جائے گا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ جہنم کی آگ جو ہے اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے، تو ہم حرام کھا کر کے خود کے جسم بنائیں اور گوشت بنائیں اور جسم کو مضبوط کریں، تو اس سے پتا چلا کہ سب سے پہلے ہم خود کو جہنم میں ڈالیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم میں ڈالتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے تو کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچو، یہ تو اللہ کے فرمان کے برعکس ہو گیا، الٹا ہو گیا کہ اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ، اور ہم مال حرام لا کر حرام روزی لاتے ہیں، مال لاتے ہیں اور حرام کما کر گھر میں لاتے ہیں، تو خود بھی جو جہنم میں جا ہی رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سمیٹ کر ہم جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جہنم سے بچایا کیسے جائے؟ ہمارا جسم دو جگہ جا سکتے، یا تو جنت یا تو جہنم۔ اب ہمیں اختیار کرنا کہ جنت میں جانے والا عمل کرنا ہے یا جہنم میں جانے والا۔ اور اللہ کے واسطے اگر اب جتنا کماتے نا، یہ خیال رکھیں کہ اس میں 1 روپے حرام کا آئے تو اس کو سب سے پہلے الگ کر دو، یہ میرا نہیں ہے بھائی، مجھے جو اللہ نے دیا ہے اتنا بہت ہے میرے لیے، اور اللہ جانتا ہے کہ کس بندے کو کتنا دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کو کتنا دوں کہ یہ بندہ اپنے گھر بار چلا سکتا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کر سکتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور ہم اپنے بارے میں جتنا نہیں جانتے اس سے کہیں زیادہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارے بارے میں سب سے بہتر کوئی جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے، اس سے بہتر کوئی جاننے والی ذات ہے ہی نہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا، اس شخص سے پوچھا، ایک بزرگ اللہ کے ولی سے پوچھا، حضور ایک سوال ہے آپ بتائیں مجھے کہ حشر کے میدان میں اگر آپ کے والدین کو آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا جائے تو آپ پسند کریں گے؟ یعنی حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے۔ اس بندے نے سوال پوچھا کہ اگر آپ کے باپ ماں کو یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا فیصلہ کرو تو کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ اس بزرگ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ پسند نہیں، اس لیے کہ ماں باپ جو فیصلہ کریں گے یہ مجھے گوارا ہی نہیں، اس لیے کہ ماں باپ سے کہیں زیادہ اللہ مجھ سے پیار فرماتا ہے، وہی میرے حق میں سب سے بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ ہمارے ماں باپ سے زیادہ فیصلہ بہتر فرمانے والی ذات کو یہ تو اللہ کی ذات ہے۔ جو ملے اسی پر قناعت، جو ملا اللہ نے دیا اس پر صبر کر لیں، اور اگر اس پر ہم نے صبر کر لیا تو انشاءاللہ اللہ کا فرمان جو ہے ان اللہ مع الصابرین پر ہم گامزن ہو جائیں گے، پھر اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم بے صبری نہ دکھائیں اور صبر سے کام لیں، جو ملا اللہ نے دیا کافی ہے میرے لیے، کیونکہ میرا رب سب سے بہتر میرے بارے میں جانتا ہے، میرے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ اللہ جانتا ہے، تو وہ تو جانتا ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے، کہاں چاہیے، کتنا چاہیے، کب چاہیے، وہ سب جانتا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے نا، دیتا ہے وہ۔ تو پھر کہاں ہم لوگ، اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہمارے بارے میں جانتا ہے، سب سے بہتر، کیونکہ خالق ہے نا وہ ہمارا، ہمارے جسم کے اعضاء میں کہاں کیا چیز اللہ نے رکھی وہ بھی جانتا ہے، وہ بنانے والا ہے ہمارا، اور جب وہ بنانے والا ہے تو ہم سے پیار بھی تو اتنا فرماتا ہے، اتنا نہیں کہ بنا کر کے چھوڑ دیا اسے، ہمیں صرف بنا کر اللہ نے نہیں چھوڑا بلکہ پیار بھی بہت ہم سے فرماتا ہے، بنایا، اس کے بعد تمام امت، دنیا میں جتنی بھی امتیں آئی سب اپنی جگہ، مگر تمام امتوں میں سب سے بہتر امت میں پیدا فرمایا، یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اتنا ہی نہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے بھی نوازا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں بھی دی اور رسول اللہ کا غلام بنائے، اس سے بہتر کون پیار فرمائے؟ ہم سے تو اللہ رب العزت اتنا پیار فرماتا ہے، جب اتنا پیار فرماتا ہے وہ کہہ بھی رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے. اور ایک بات بتاؤں کہ جو بندہ ابھی دنیاوی اعتبار سے اللہ مثال سے پاک ہے، اللہ کے بارے میں مثال کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ مثال سے پاک ہے، سمجھانے کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں یہ کہتے کہ بھائی تم یہ غلط ہے، تم اس سے الگ رہو. ہمارے ماں باپ ہمارے بارے میں بہت بھلا سوچتے، سچ ہے نا، کتنا پیار کرتے ماں باپ، مگر ماں باپ اپنے حد تک رہتے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ اس دور میں ماں باپ، یہ نہیں کہتا ماں باپ ہمارے بہت اعلیٰ ہیں، ان کا حقوق اللہ نے جہاں بھی اپنا ذکر فرمایا کہ میری عبادت کرو، تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی بھی کرو. مگر سچ یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں اور وہ بچے کمانے والا نہ ہو تو پھر ماں باپ کے نظر میں بھی وہ چوبتے ہیں. سچ ہے کہ نہیں؟ اس دور میں ہو رہا ہے کہ جو بچے نالائق نکل جاتے ماں باپ بھی اس سے اعراض کرتے کہ کماتا نہیں ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے. اور وہی بیٹا جو نہیں کمائے اور گالیاں دے ماں باپ کو، وہ باپ ماں مارتے بھی اس کو، حالانکہ بہت پیار کرتے ہیں وہ ہم سے. ہم نالائق بھی ہیں مگر ہم سے بہت پیار کرتے ہیں ماں باپ، مگر وہ غلطی کرنے پر ہمیں مارتے بھی ہیں، گھر سے باہر بھی نکال دیتے. سوچیں کہ یہ دنیا کے ماں باپ ہے، اتنا پیار ہم سے کرتے ہیں، ہمیں پوری زندگی پال کر کے بڑا کر دیا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا بھی، بنا کر کے بھی مسلمان بنایا، رسول اللہ کے غلام بھی بنایا، اتنی نعمتیں دی کہ جس کی گنتی ہم نہیں کر سکتے، اور اربوں روپے کے جسم دیا تھا اللہ. جب اتنا مہنگا جسم دیا، اتنے بہترین نعمت یعنی ایمان دیا اور رسول اللہ کا غلام بنایا، ان تمام نعمتوں کو دینے کے بعد بھی بندہ گناہ کرتا ہے، پھر بھی اتنے نعمت دینے کے بعد بھی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے بعد ٹالتا ہے. اللہ کہہ رہا نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتا، پھر بھی اللہ بھوکا نہیں مارتا اس کو. اور اللہ اگر اپنے ملک سے اس کو بندے کو نکالنا چاہے تو کہاں جائے گا بندہ؟ اللہ کی تو سلطنت ہے ہر جگہ، کہاں ہم جائیں گے؟ اللہ ہم سے بہت پیار فرماتا. تو جتنا اللہ دینا اسی پر قناعت کریں، اس میں ایک ذرہ حرام کا مکس نہ ہونا. اور اگر حرام کا مکس ہم نے کیا تو خود کو بھی تو جہنم میں ڈالا ہی، اپنے گھر والوں کو بھی ہم نے جہنم میں ڈالا. اور وہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور جہنم سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ، تو اس کا الٹا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال حرام سے بچائے اور مال حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے.